ایگریکلچر کے سبسڈی کے لیے رکھے ہیں. ڈفرینٹ کمیٹیوں کی میٹنگز ہوئیں, آپ کی سربراہی میں بھی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی دعوت دی, نون لیگ کے اراکین کو بھی دعوت دی, تاکہ مشاورت کے ساتھ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ ہم نے اس جو سبسڈی کی رقم ہے اس کو ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے. ساروں کی مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ فرٹیلائزر کو ہم 50 ارب کی سبسڈی بھی سے جو 37 بلین ہے وہ ہم فرٹیلائزر کی سبسڈی میں, خاص طور پر ڈی اے پی کی جو سبسڈی ہے, یوریا کیونکہ مقامی طور پر بنتا ہے جی, سارا کا سارا 100% پاکستان کے اندر ہی بن رہا ہے, اس کی شارٹیج بھی نہیں ہے. ڈی اے پی ہم 75% باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو ڈی اے پی کے اوپر ہم نے 925 روپیز پر بیگ کی سبسڈی جو ہے وہ ECC سے منظور کروا کے, اور ہم نے صوبوں کو لکھ دیا کہ ہم نے 925 روپیز کی سبسڈی منظور کر لیا, تو آپ سارے اپنا اپنا طریقہ کار بتائیں, کیونکہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, یہ پیسہ جو ہے کسان تک صوبوں کے ذریعے پہنچنا ہے. تو ہم نے سارے صوبوں کو لکھا کہ آپ اپنا اپنا پروسیجر بتائیں جس کے ذریعے آپ کو سبسڈی کی رقم دی جائے جو آگے کسان تک پہنچائی جائے. امیر سلطان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ٹائم فریم کیا ہے, آپ نے کتنے وقت میں یہ کرنا ہے, کیونکہ اس پہ ہم نے میٹنگ بھی کی تھی. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا وہ سر ہم نے صوبوں کو لکھ دیا, چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے, بلوچستان نے اور KPK نے اپنے اپنے طریقے پروسیجر کے بتا دیے, سندھ کا ابھی تک نہیں آیا ہے. اچھا جو تینوں صوبوں نے سر پروسیجر بتایا ہے نا, وہ تینوں کے تینوں مختلف ہیں, ہر صوبے نے اپنا علیحدہ علیحدہ پروسیجر بتایا ہے. اس پہ ہماری کوشش تھی کہ ایک یونیفارم پروسیجر بن جائے. بہرحال اس پہ کیونکہ ہر صوبہ متفق نہیں ہوا, ہم نے اسی طریقے سے ہر صوبے کا اپنا اپنا پروسیجر ECC کے سامنے رکھ دیا. ECC نے وہ پروسیجر جو ہیں کیونکہ سارے اسی طرح سے ریجیکٹ کر دیے. ECC نے کہا کہ آپ ایک یونیفارم طریقہ لے کے آئیں, ہر صوبے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہوگا, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت مشکل ہے. ہر صوبہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر سارے صوبے اور حکومت فیڈرل گورنمنٹ مل کے بیٹھے اور اس پہ ایک لے کے آئیں. اس پہ سر صوبوں نے ہمیں لکھ دیا کہ وہ جو ہے خریف کی کراپ کے لیے سبسڈی نہیں دے سکیں گے, اور ربی کی کراپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سبسڈی دے سکیں گے, جو کہ اگست کے بعد شروع ہوئے گی. ابھی تک کسی صوبے نے مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اپنا لاہے عمل نہیں دیا ہے. ہم نے ان کا پیسہ ریزرو رکھا ہوا ہے, ان کو ہم 3-4 دفعہ ریمائنڈر بھی بھیج چکے ہیں, 3-4 دفعہ ان کو یہاں بلا کر ان سے بھی میٹنگ کی گئی. فیڈرل گورنمنٹ نے سر اپنے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری کے ساتھ اور امپورٹرز کے ساتھ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اپنی علیحدہ علیحدہ یہ میٹنگ بہت کی. اہم کالنگ اٹینشن ہے, اور خاص کر ہمارے جو جتنی بھی MNAs ہے اس کا ایگریکلچر میں پورا انٹرسٹ ہے, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز اٹینشن چاہیے آپ کی. سر ہم نے فرٹیلائزر کمپنیوں کے ساتھ اور امپورٹرز کے ساتھ علیحدہ علیحدہ میٹنگ کی کہ ہم ڈائریکٹ ان کو ہی پیسہ دے دیں تاکہ وہ قیمت جو ہے پر بیگ کی فیکٹری سے ہی کم کر کے بھیجیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا یہ کرنے سے, کیونکہ ان کے 2014 اور 15 کے پیسے 480 ملین اسی مد میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہم ان کو پروونشل گورنمنٹ پیمنٹ نہیں کر سکیں, ان کا اعتماد نہیں ہے اس چیز کے اوپر. جی سردار طالب حسین نقوی صاحب, ٹو آسک ون کوسچن. اسپیکر, یہ بہت اہم کالنگ اٹینشن ہے, اور پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے تو یہ بتایا کہ جو ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کی اٹینشن چاہیے, یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشو ہم نے ریز کیا تھا ایگریکلچر جو ہماری اسپیشل کمیٹی اس میں وہ والا ایشو چل رہا ہے جو ابھی کالنگ اٹینشن ہے, پیسٹیسائیڈ والا. پیسٹیسائیڈ کے جو سبسڈی 50 ارب روپے کا کیا تھا, تو اس کے بارے میں ڈسکشن میرے خیال میں یہ اہم ہے کہ ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ کیا اس کی کیا سٹیٹس ہے, تو اس پہ بات ہو رہی ہے, جب میں آپ کی اٹینشن چاہتا ہوں اس کے لیے. جی سردار صاحب پلیز. جی تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے تو یہ بتایا کہ آئندہ کیا ہوگا. جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آن دا فلور آف دی ہاؤس لانا چاہ رہا ہوں. 37 بلین روپیز سبسڈی پہ DAP کھاد کو دے دیے جا چکے ہیں, اور وہ پروسیجر کیا ہے کہ اگر آپ بیگ لیں گے آپ کو ایک کوپن ملے گا, آپ وہ کوپن SMS کے ذریعے جس طرح پورٹل چل رہا ہے ویب پورٹل, اس پہ بھیجیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. جب کسان کو جب وہ کوپن ملتا ہے تو وہ لکھا آتا ہے کہ ایسے جی ایکسپائر ہو چکا ہے. یہ میرے پاس ڈیٹیلڈ ہے, میں آپ کو یہ ساری دوں گا. یا جس کو خوش قسمت کو لاٹری کسی کی نکل آتی ہے تو جناب ایک بیگ پر نکلتی ہے, یہ رینج کر رہا ہے 300 سے 800 روپیہ.
इतनी बड़ी रकम आपने सब्सिडी दी है और किसान और नीचे तक कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, या कूपन आप फर्टिलाइज़र कंपनी वाले को वापस दें, वो औने पौने दाम पे आपसे ले लेता है और मुझे बताएं सब्सिडी भी ज़ाया हो रही है, खजाने को भी नुकसान हो रहा है, फार्मर को कोई रिलीफ नहीं हो रहा। ये हो रहा है इस वक्त। ये मैं आपको दूंगा कि आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं मेरे कॉलेज लेके जनाब। आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि इसकी तहकीकात कब करेंगे? क्या मैं इस बात को सच कर रहा हूँ? इस बात की तहकीकात करें, मालूमात लें और जो कुछ हो रहा है इसको बेहतर करें। बेहतर करेंगे तो इतना बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर का है वो तरक्की करेगा। जी ये चौधरी मेरे से